مسئلہ ہے مادری زبان، مدر ٹنگ یعنی ماں بولی کا، ہے بھی پنجابی زبان کا اور ہے بھی کینیڈا میں، پاکستان میں تو ہے ہی ہے۔ ہوا یہ ہے کہ یہاں ٹورانٹو میں موجود کچھ پاکستانی پنجابیوں اور غیر پنجابیوں نے مل کر کینیڈا کی 2021 میں ہونے والی مردم شماری میں پنجابی اردو کنٹروورسی یعنی پنجابی اردو لسانی تنازع کھڑا کر دیا، اور اس تنازع کی بنیاد بنائی گئی ہے پنجابی زبان کے شامکھی اور گرمکھی اسکرپٹ کو۔ گرمکھی اسکرپٹ کی وجہ سے پنجابی زبان کو غیر مسلم زبان قرار دے کر پنجابی مسلمانوں سے، پاکستانی مسلمانوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی زبان مردم شماری کے فارم میں پنجابی کے بجائے اردو درج کروائیں، اور یہ مہم شروع ہے اس وقت یہاں کینیڈا میں۔ 5 سال پہلے 2017 کی مردم شماری میں بھی کینیڈا میں یہ مہم شروع ہوئی تھی اور میں نے اس کے خلاف شدید احتجاج کیا تھا۔ اب پھر سینسس کینیڈا 2017 میں یہ مہم شروع کر دی گئی ہے، اور اس میں اس وقت ایک اردو اخبار، ایک اردو ٹی وی چینل اور سوشل میڈیا پر پنجابیوں اور غیر پنجابیوں کے کئی گروپس ہیں بہت ایکٹیولی اس مہم کو چلا رہے ہیں، اور بنیاد اس بات کی یہ ہے کہ جناب اگر آپ نے پنجابی زبان لکھ دی تو اس سے سکھوں کو فائدہ ہوگا، سکھوں کو مراعات ملے گی اور پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ سراسر غلط بیانی ہے، جھوٹ ہے، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نہ پنجابی زبان لکھنے سے کسی کو کوئی مراعات ملتی ہے، نہ کوئی فنڈنگ ملتی ہے۔ یہ ایک الگ ایشو ہے جس پہ ہم الگ سے بات کریں گے۔ بیسیکلی ہوا یہ ہے کہ پنجابی زبان کو دبانے کے لیے پاکستانی پنجابیوں کو یہاں کینیڈا میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مردم شماری کے فارم میں اپنی زبان کے، اپنی مادری زبان کے حوالے سے جھوٹ بولیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا دنیا کی کوئی قوم، کوئی بھی قوم اپنی مادری زبان کے حوالے سے جھوٹ بول سکتی ہے، اپنی زبان بدل سکتی ہے؟ مگر یہ تماشا پاکستانی پنجاب میں کیونکہ ہو چکا ہے، اور یہی فتنہ اب یہاں کینیڈا میں بھی جو پنجابی ہیں لسانی احساس کمتری کا شکار ہیں اور جو شناختی بحران کا شکار ہیں اور جاہل ہیں، وہ اس مہم کو یہاں کینیڈا میں بھی لے آئے ہیں کہ پنجابی غیر مسلموں کی زبان ہے۔ یہ کینیڈا میں بنیادی انسانی حقوق کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے، اور وہ بھی ایسے ملک میں جو دنیا میں انسانی حقوق کا سب سے بڑا محافظ ہے۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ سینسس کینیڈا کے فارم میں اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو اس کی کینیڈین قانون میں سخت سزا موجود ہے کہ کینیڈا کی شریعت کا آپ نے حلف اٹھا رکھا ہے اور اس ملک سے آپ جھوٹ بولیں کہ آپ کی مادری زبان پنجابی نہیں ہے۔ جو لوگ یہ حرکت کر رہے ہیں یا جو لوگ ایسا کرنے پہ پاکستانی پنجابیوں کو اکسا رہے ہیں، وہ در حقیقت کینیڈا کے مردم شماری کے پورے پروسیس کو، پورے عمل کو مشکوک اور متنازع بنا رہے ہیں، اور جب یہ حرکت کینیڈین حکومت کے علم میں آئے گی تو اس کا جو رد عمل ہوگا وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات، مردم شماری میں پنجابی زبان کے جو اسکرپٹ کا مسئلہ ہے، میں یہ معاملہ آلریڈی کینیڈا کے محکمہ مردم شماری کے علم میں لا چکا ہوں، اور انشاءاللہ اس پر جلد ایکشن ہوگا۔ اس بارے میں جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی میں دوستوں کو آگاہ کرتا رہوں گا۔ کینیڈا میں مردم شماری کو پاکستانی مردم شماریوں کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو یہ جان کر صدمہ ہوتا ہے کہ قیام پاکستان سے آج تک ہونے والی تمام مردم شماریاں انجینئر تھیں، جس میں پنجابی بولنے والوں کو بڑے سسٹمیٹک طریقے سے ان کی نسلی لسانی نسل کشی کی گئی، اور جو یہ پنجابی زبان جو بولنے والے پنجاب میں 100% تھے پارٹیشن سے پہلے، ان کو کم کرتے 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 یہ 48% پہ لے آئے، اور لگ یہی رہے گا اگر یہ حالات ایسے ہی چلتے رہے تو الٹیمیٹلی کچھ سالوں میں 2-4 مردم شماریوں کے بعد پنجابی جو ہے پنجاب میں ہی اقلیتی زبان میں بدل جائے گی۔ پاکستان میں مردم شماریوں میں بھی پنجابیوں کی بھاری اکثریت جھوٹ بولتی ہے، غلط بیانی کرتی ہے اور اپنی مادری زبان بدل کر پنجابی کی جگہ اردو لکھ ڈالتی ہے، اور وہ یہی حرکت اب کینیڈا میں بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہاں ان کے لیے بڑے مسائل پیدا ہوں گے۔ اپنی ہی مادری زبان سے جو پنجابی اظہار نفرت کے لیے اسے غیر پنجابی قرار دے رہے ہیں، وہ در حقیقت نہ مسلمان ہیں، نہ کینیڈین ہیں، نہ پاکستانی ہیں، نہ پنجابی ہیں، نہ ہی انسان ہیں۔ پنجابی در حقیقت ایک کینیڈین زبان ہے جو 12 کروڑ پنجابی مسلمانوں کی بھی زبان ہے۔ اس کے خلاف نفرت کے پرچار اور کینیڈین شہریوں کے درمیان
لسانی بنیادوں پر منافرت پھیلانے اور کینیڈین مردم شماری کے عمل کو مشکوک بنانے میں، مردم شماری میں لوگوں کو جھوٹ بولنے کی ترغیب دینے پر قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ کینیڈین چارٹر آف رائٹس اینڈ فریڈمز کی یہ کھلم کھلا خلاف ورزی ہے کہ آپ کسی کو اپنی مادری زبان بدلنے پر مجبور کریں یا ایسا کرنے کے لیے کوئی آپ کام کریں۔ مادری زبان کا حق قانونی، انسانی اور جمہوری حق غصب کرنے کی جو مہم چلائی جا رہی ہے کینیڈا میں، اس کا مواخذہ ہونا چاہیے۔ ایسے لوگوں کو کینیڈا سے ڈیپورٹ کر کے پاکستان واپس بھیجنا چاہیے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ کینیڈا اور پاکستان میں کیا فرق ہے۔ پنجابیوں کو کینیڈا کی مردم شماری میں اپنی زبان بدلنے کا مشورہ دینے والوں کا ٹارگٹ دراصل پنجابی زبان کو کینیڈا میں متنازع بنا کر اس کا بلند مقام چھیننا ہے۔ کینیڈا میں، جیسا کہ ساری دنیا کو معلوم ہے، اس وقت پنجابی کینیڈا کی تیسری بڑی زبان بن چکی ہے۔ مردم شماری میں پاکستانی پنجابیوں کی زبان بدل کر پنجابی کمیونٹی اور پنجابی زبان و ثقافت کو کینیڈا میں جو معاشی، سماجی، ثقافتی اور تعلیمی اہمیت، حیثیت، عزت، مرتبہ اور مقام مل چکا ہے، اس سے محروم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور پنجابیوں کو کینیڈا جیسے ترقی یافتہ ملک میں ہر شعبہ زندگی میں آگے بڑھنے سے روکنے کی یہ ایک منظم مہم ہے۔ کینیڈا میں پنجابی، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی بھائی چارے کو بھی یہ عمل تباہ کر دے گا، اور تحریک پاکستان کی طرح، جس طرح تحریک آزادی میں پنجابی زبان کی بنیاد پر فرقہ واریت پھیلائی گی، اور پنجابی زبان کو بھی اسی بنیاد پر پاکستان میں بھی جڑ سے اکھاڑ دیا گیا، یہی عمل اب کینیڈا میں دہرایا جا رہا ہے، مگر اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ عمل روکنا ہوگا جو لوگ اس میں ملوث ہیں۔ باقی رہ گیا پنجابی زبان کا کینیڈا میں مستقبل کیا ہے۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، یہ حقیقت ہے کہ کینیڈا میں پنجابی زبان کا مستقبل انتہائی روشن ہے، اور یہ صرف سکھوں کی وجہ سے، ورنہ اگر پاکستانی پنجابیوں کے ہاتھ میں ہوتا تو آج کینیڈا میں پنجابی کا نام لینے والا بھی کوئی نہ ہوتا۔ یہ سکھوں کی بھی زبان جو ہے اسے بھی ختم کر ڈالتے۔ اپنی زبان تو پنجابی پاکستانی مسلمانوں نے ختم کر ہی ڈالی ہے۔ کینیڈا میں پنجابی زبان کا اسکرپٹ مکمل طور محفوظ ہے، لکھا پڑھا جا رہا ہے، تعلیم دی جا رہی ہے، اور اب یہاں پہ ہم جو یہ مسئلہ اٹھا ہے پنجابی اور شاہمکھی اور گرمکھی اسکرپٹ کا، تو اب ہم کینیڈا میں بھی شاہمکھی اسکرپٹ کو یہاں پہ اپنا عمل میں لانے کے لیے، اس کے لیے ہم جو بھی ضروریات ہیں یا جو بھی اقدامات ہیں وہ انشاءاللہ ہم کریں گے۔ کینیڈا میں پنجابی زبان جو پاکستان کی 60% آبادی کی مادری زبان ہے، اس کے لیے ہماری کوشش ہے کہ اب پاکستانی پنجابیوں کو ان کی مادری زبان شاہمکھی اسکرپٹ کو بھی کینیڈا میں متعارف کروایا جائے، تاکہ شاہمکھی پنجابی کی عدم موجودگی سے جو بدنیت لوگ، فرقہ پرست لوگ، مذہبی جنونی، مذہبی انتہا پسند اسے سکھوں کی زبان قرار دے کر کینیڈا میں پاکستانی پنجابیوں اور ان کی مادری زبان کا وجود ختم کرنے پر تلیں، ان کی دکانیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں اور پنجابی زبان یہاں پھلے پھولے۔ یہ حقیقت بھی ہمیں معلوم ہے کہ پنجابی 1000 سال سے لکھی پڑھی اور بولی جانے والی زبان ہے۔ پنجابی کا اسکرپٹ جو پرشین اسکرپٹ ہے، فارسی اسکرپٹ ہے، اس میں بابا فرید کا کلام 1000 سال پہلے شائع ہو چکا ہے اور ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ لکھی پڑھی جا رہی تھی، 1000 سال سے لکھی پڑھی جا رہی ہے پاکستانی پنجاب میں پرشین اسکرپٹ ہے، جسے اس مادری زبان کو پاکستان میں ختم کرنے کی ایک منظم مہم چل رہی ہے، اور وہی مہم یہاں پہ کینیڈا میں آ گئی۔ پنجابیوں کی زبان کینیڈا میں بدل کر اردو کر دی گئی ہے۔ پنجابیوں کو کینیڈا میں آ کر پتہ چلتا ہے کہ ان کی مادری زبان تو اس ملک کی تیسری بڑی زبان ہے، اور پاکستان میں اس زبان کا نام و نشان تک لکھنے پڑھنے میں نہیں ہے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ کینیڈا میں پنجابی شاہمکھی کا پہلا پنجابی پرائمری اسکول قائم کریں، اور پھر شاہمکھی پنجابی اسکرپٹ کو بتدریج گرمکھی اسکرپٹ کی طرح ہائی اسکول، کالج اور یونیورسٹی کی سطح تک لے جائیں، جہاں گرمکھی اور شاہمکھی دونوں اسکرپٹ پنجابی بچوں کو پڑھائے جائیں کہ شاہمکھی اور گرمکھی دونوں ہی ہماری مادری زبان کے اسکرپٹ ہیں، اور دونوں ہی دو مذاہب، مسلم مذہب اور سکھ مت سے جڑے ہیں، ہم انہیں چھوڑ نہیں سکتے۔ دوسرا، پنجابی کیونکہ اردو اسکرپٹ لکھتے پڑھتے آ رہے ہیں،
اور زمانوں سے لکھتے پڑھتے آ رہے ہیں فارسی اسکرپٹ، جسے آپ اردو اسکرپٹ کہتے ہیں، حالانکہ اردو تو بعد میں آئی ہے، پنجاب میں 400 سال پہلے آئی ہے۔ اسی لیے جو شاہ مکھی کا اسکرپٹ ہے، پنجابیوں کو اسے سیکھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے۔ تو مجھے دوسری بات ہے کہ مجھے کینیڈا میں آج تک کوئی ایسا سکھ نہیں ملا جس نے یہ کہا کہ مجھے کینیڈا میں شاہ مکھی اسکرپٹ منظور نہیں ہے۔ یہ کچھ بدبخت پاکستانی پنجابی ہیں جو اپنی مادری زبان سے نفرت کرنے والے جانور ہیں، اور یہ اس طرح کی غیر انسانی جو حرکتیں ہیں وہ یہاں پہ کینیڈا میں بھی ان نے شروع کر رکھی۔ آخر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کینیڈا کے مردم شماری کے فارم میں پنجابی لکھنے سے سکھوں کو فائدہ ہوگا تو ہونے دو، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اصل میں تمہیں تکلیف سکھوں سے نہیں، پنجابی زبان سے ہے، جو سکھوں کی وجہ سے کینیڈا میں پھل پھول رہی ہے اور کینیڈا کی تیسری بڑی زبان بن چکی ہے۔ مردم شماری میں پاکستانی پنجابی اپنی مادری زبان پنجابی درج کر کے اپنی زبان اور ثقافت کے ساتھ ساتھ اپنے لیے معاشی ترقی اور روزگار کے بھی دروازے کھولیں گے، کیونکہ کینیڈا میں ہر شعبہ زندگی میں پنجابی بولنے والوں کی بڑی مانگ ہے۔ کینیڈا میں پنجابی سکھوں کے بڑے بڑے بزنسز ہیں، بڑے بڑے بزنس ہاؤسز ہیں، جہاں بے شمار پاکستانی پنجابی مسلمان اپنی زبان اور صلاحیت کی بنیاد پر کام کرتے ہیں۔ مردم شماری میں پنجابی زبان درج کرنے سے سکھوں کو نہیں، میری مادری زبان کو فائدہ ہوگا۔ کینیڈا کے ہر پنجابی کو فائدہ ہوگا، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، پاکستانی ہو، انڈین ہو، کینیڈین ہو یا امریکن ہو۔ اور یہ کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہا کہ اب کینیڈا میں پنجابی زبان کیوں پھل پھول رہی ہے۔ کینیڈا میں رہنے والے تمام پنجابی، خواہ وہ پاکستانی ہوں یا انڈین ہوں، مسلمان ہوں یا ہندو ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، ہم سب کی زبان، ثقافت، تہذیب پنجابی ہے، جسے دنیا کا کوئی بارڈر، کوئی مذہب، کوئی اسکرپٹ بدل نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، ہم کینیڈا کے پنجابی، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی ایک صفحے پر ہیں مادری زبان کے حوالے سے۔ دنیا بھر میں بسنے والے تمام پنجابی ہمیشہ یاد رکھیں، سینسس یا مردم شماری پاکستان میں ہو یا کینیڈا میں ہو، ہندوستان میں ہو یا انگلستان میں، امریکہ میں ہو یا یورپ میں یا عربستان میں، جہاں بھی ہو، اپنی مادری زبان ہمیشہ پنجابی درج کریں۔